لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون. صدق الله العلي العظيم. میرے محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، جیسا کہ آپ حضرات کو یہ بات معلوم ہے کہ ذوالحجہ کا مہینہ چل رہا ہے اور یہی وہ مہینہ ہے جس میں سارے دنیا کے مسلمان قربانی پیش کرتے ہیں. آخر یہ قربانی کہاں سے شروع ہوا اور یہ قربانی کیسے شروع ہوا، ان باتوں سے پہلے میں آپ کو اختصار کے طور پر پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں کچھ آپ سے بتلاؤں. جو انسان جتنا اللہ کا قریب ہوتا ہے اس کی آزمائش اتنی زیادہ ہوتی ہے، بلکہ درجے کے اعتبار سے جتنا اللہ سے قریب ہوگا مصیبت اور آزمائش بھی اتنی درجے کے ان کے ساتھ ہوگی. آپ دنیا میں دیکھتے ہیں کہ مدرسے میں پڑھنے والے طالب علم یا اسکول میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹ اس کا بھی امتحان لیا جاتا ہے. حالانکہ استاذ کو معلوم ہے کہ کون بچہ ذہین ہے اور کون بچہ کل ذہن ہے، لیکن استاذ کا امتحان لینے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ بچہ کو بھلے مجمع میں رسوا کیا جائے. امتحان لینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بچہ جو تعلیم حاصل کر رہا ہے 6 مہینے سے جو پڑھ رہا ہے اس کے اندر کچھ صلاحیت بڑھی ہے نہیں بڑھی ہے، اور ہمارا جو مقصد ہے امتحان لینے کا اس کے مطابق ہے یا نہیں ہے. میرے بزرگوں اور دوستوں، اس بات کو سمجھیے اور انہی باتوں پر آج کی تقریر مکمل ہوگی. میرے بزرگوں اور دوستوں، آپ یہ جانتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے اور ہمیں آزمایا نہیں جائے گا اور ہم پر بیماری پریشانی نہیں ہوگی. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے ارشاد فرماتا ہے احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. کیا انسان گمان کرتا ہے کہ اس بات کی وجہ سے وہ ایمان لائے اور وہ آزمائے نہیں جائیں گے؟ ایسا نہیں ہوگا. جو ایمان لایا ہے وہ آزمائے جائیں گے. آگے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ ان سے پہلے لوگوں کو آزما چکے ہیں تاکہ اللہ نے جان لے کہ یہ کون سچے ہیں اور کون جھوٹے ہیں. آپ کو یہ بات بھی معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے گھر میں پیدا ہوئے جہاں پورا گھرانا مردیوں کو لوگ پوچھتے تھے، خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد محترم خود بتوں کو بنا کر کے بازار میں جا کر کے خرید و فروخت کر کے اپنی زندگی گزارتے تھے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. کہ ہم پہلے ہی سے حضرت ابراہیم کو رشد و ہدایت عطا کر چکے تھے اور ہم اس کے بارے میں جاننے والے تھے. جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے ہو گئے تو اس نے اپنے ابا سے کہا کہ ابا آپ ایسی چیز کو کیوں پوچھتے ہیں جو نہ تو سن سکتا ہے اور نہ جس کے دیکھنے کی صلاحیت ہے اور نہ جو آپ کا کچھ کام آ سکتا ہے. قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے اذکر فی کتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ
جس میں دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے اور اس میں سننے کی طاقت نہیں ہے اور جو آپ کا کچھ کام نہیں آ سکتا ہے، اس کے بعد آگے بڑھ کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا ابو جان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ایسا علم دیا ہے جو آپ کو اللہ نے علم نہیں دیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے آپ کو خود بنانے کا ماہر بنا دیا ہوگا، آپ اچھے سے مٹیوں کو بناتے ہوں گے، کیسے ہاتھ بنانا ہے، کیسے ہاتھ بنانا ہے، اور کیسے ناک نکالنا ہے، کیسے زبان بنانا ہے، اور کیسے پاؤں کو بنانا ہے۔ ان تمام چیزوں کا علم آپ کو ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مجھے علم دیا ہے وہ علم آپ کو نہیں دیا ہے۔ اس لیے میرا ابو جان، آپ میرے اتباع کیجیے اور جو میں کہہ رہا ہوں اس کو مانیے۔ یاد رکھیے، میں آپ کو سیدھے راستے کی ہدایت کروں گا اور آپ شیطانوں کی پرستش نہ کیجیے۔ اگر آپ شیطان کی عبادت کیجیے گا تو آپ گویا کہ شیطان کے حامی ہے اور کے مددگار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اهدک صراطا سویا۔ یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ اے میرا ابو جان، مجھے اندیشہ ہے اور مجھے خطرہ لاحق ہے کہ جس طرح میں آپ کو بلا رہا ہوں، اگر آپ نے مجھے راستے کی اتباع نہ کی تو یاد رکھیے کہ رحمان کا عذاب آپ کو آ جائے گا۔ اس لیے میرا ابو جان، آپ پاس آ جائیے، میری باتوں کو مان لیجیے۔ حضرت ابراہیم کے والد کبھی سمجھ گئے کہ میرا بیٹا میرے دین سے پھرا ہوا ہے اور میرے معبود کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کہہ رہا ہے، تو اس کا باپ ہتھوڑا ہو گیا اور بہت غصے سے کہا کہ بیٹا، یاد رکھو میں جس معبود کو پوج رہا ہوں، جس مورتی کو میں عبادت کر رہا ہوں، تم اس کے سامنے آگے سجدہ کرو، اس کے آگے پھل چڑھاؤ، اس کے آگے میوے چڑھاؤ، اس کے آگے دودھ چڑھاؤ۔ حضرت ابراہیم نے صراحت منع کر دیا۔ اس کے باپ نے کہا کہ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا۔ کہ ابراہیم، میں دیکھتا ہوں کہ تم میرے خدا سے بیزار ہے، پھرا ہوا ہے، تو باز آ جا۔ لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا۔ اگر تو باز نہیں آئے گا تو یاد رکھ، مجھے پتھروں سے مار مار کر کے مجھے سنسار کر دوں گا۔ اور اتنا غصہ آ گیا، اتنا غصہ میں آ گیا، ان کا باپ اتنا غصہ میں آ گیا، کہا کہ واہجرنی ملیا، میرے سامنے سے ہٹ جاؤ، کچھ مدت کے لیے میرے سامنے سے ہٹ جاؤ۔ وہ بیٹا، حضرت ابراہیم وقت کے نبی بننے والے تھے، اور بیٹے نے باپ کا جواب دھمکی سے نہیں دیا بلکہ بہت ہی نرمی کے ساتھ جواب دیا اور کہا، باپ، بیٹا نے کہا اپنے باپ سے، قال سلام علیک سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وادعوا ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا۔ اے میرے باپ، مجھے گھر سے بھگانا چاہتے ہیں تو بھگائیے، لیکن میں آپ کے لیے دعا کر کے جاتا ہوں کہ اللہ آپ کو سلامتی نصیب کرے، اور میں آپ سے اپنے پروردگار سے آپ کے گناہوں کی مستغفر رہوں گا، آپ کی استغفار کرواتا رہوں گا، اس لیے کہ پروردگار عالم انه كان بي حفيا، مجھ پر بہت مہربان ہے، اور میں آپ کو، آپ جس چیز سے پوچھتے ہیں، میں ان تمام کو چھوڑ کر کے میں ایک اللہ کو پکاروں گا اور میں اپنے رب کو پکار کر کے معلوم نہیں ہوں گا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، جب حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ میرا باپ نے ایمان نہیں لایا تو حضرت ابراہیم آگے بڑھے، اپنے قوم سے خطاب کیا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ قَالَ لَقَدْ كُنتُمْ أَنتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ قَالُوا وَجِئْنَا بِالْحَقِّ أَمَنتَ مِنَ الْقَائِلِينَ قَالَ بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَىٰ ذَٰلِكَ مِنَ
تمہارے ساتھ مذاق نہیں کر رہا ہوں، بلکہ ہمارا رب تمہارا رب آسمان کو پیدا کرنے والا اور زمین کو پیدا کرنے والا اور ان تمام کے درمیان میں کتنی ساری چیزیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو پیدا کیا ہے اور میں اس پہ گواہ ہوں۔ اے بزرگوں اور دوستوں، اتنی بات کہنے کے بعد قوم نے بھی ایمان نہیں لائی۔ صرف 2 آدمیوں نے ایمان کوئی نہیں لایا۔ ایک ٹھاکر ایمان لائے جس کا نام سارا ہے، اور ایک آدمی جس کا نام حضرت لوط علیہ السلام ہے۔ یہ 2 آدمی ایمان لائے۔ غصے سے حضرت ابراہیم نے کہا میں تمہارے خداؤں کے ساتھ وہ کروں گا جو تم بعد میں دیکھو گے اور پھر تم پیٹ دے کر کے جا چکے ہوگے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ان تمام قوموں کا ایک میلہ لگا۔ حضرت ابراہیم سے قوم کے لوگوں نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ آپ چلیے میرے ساتھ میلہ میں چلیے، گھوم کر آتے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے منع کر دیا کہ میں نہیں جاؤں گا۔ ان کی قوم سورج کو خشکی تھی، ستاروں کو دیکھ کر کے ان کو خدا مانتی تھی۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک نگاہ آسمان کی طرف اٹھایا، ستارہ کو دیکھا اور کہا کہ انی سقیم، ایسا لگتا ہے کہ میں بیمار ہوں۔ حالانکہ حضرت ابراہیم بیمار نہ تھے۔ یہ کہہ کر حضرت ابراہیم میلے میں نہیں گئے، ساری قوم میلے پہ چلے گئی۔ آپ یہاں سے حضرت ابراہیم ان کے مندر میں داخل ہوتے ہیں اور جا کر کے دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے بت بنے ہوئے ہیں۔ سارے معبودوں کو حضرت ابراہیم کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے کہ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ حضرت ابراہیم قال حضرت ابراہیم چپکے سے ان کے مندر میں داخل ہوئے اور ایک بڑھارا ہاتھ میں لیا، سطوں کے لیے اور دائیں ہاتھ سے سارے معبودوں کو توڑ کر کے ایک بڑے بت پر بڑھارا ہاتھ کر کے وہاں سے اتر گئے۔ جب سارے قوم میلے سے واپس آئی، اپنے مندر میں گئی اور دیکھا کہ یہاں تو ساری مورتی ٹوٹا پھوٹا ہوا ہے اور ایک بڑا بت کھڑا ہوا بیٹھا ہوا ہے۔ لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا ہے، کس نے کیا ہے، کس نے کیا؟ ایک آدمی نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ ایک آدمی کا نام ابراہیم ہے تو ہمارے معبود کو برا بھلا کہتا ہے، ہو سکتا ہے یہ کام اس نے کیا ہوگا۔ قرآن مجید نقشہ کھینچتا ہے قالوا سمعنا فتى يذكرهم قالوا ابراہیم، الغرض یہ بات پوری قوم میں پھیل گئی اور ان تمام قوم کا ایک بادشاہ تھا، وہ ظالم تھا، اپنے آپ کو خدا کہتا تھا اور ساری قوم سے اپنا سجدہ کرواتا تھا۔ یہاں تک کہ بات پھیل گئی، نمرود کے کان میں بات چلی گئی۔ نمرود نے حضرت ابراہیم کو اپنے دربار میں بلایا اور اس سے ساری باتیں معلوم کی کہ آخر تم نے میرے معبودوں کے سامنے ایسا کیوں کیا؟ حضرت ابراہیم نے بہت اچھا جواب دیا کہ اگر تمہارے معبود دیکھتا ہے، سنتا ہے، بولتا ہے، تم اپنے بڑے معبود سے پوچھ رہے ہو کہ کس نے کیا ہے۔ الغرض خود نہ بول سکے تو سارے قوم کے مذہبی پیشوا، علماء، کاہن جو بڑے بڑے پیشوا تھے، بڑے بڑے اپنے آپ کو بڑے لکھے لوگ سمجھتے تھے اور قوم کو دین کی بات بتاتے تھے، وہ سب کے سامنے سر کو جھکا لیے۔ اس کے بعد نمرود کے دل میں ایک بات آتی ہے کہ نمرود ابراہیم جانتا ہے کہ میرا خدا بولتا نہیں ہے، دیکھتا نہیں ہے، سنتا نہیں ہے۔ پھر اس نے اپنے قوم سے کہا کہ قوم، میری قوم، بیدار ہو جاؤ، جاگ جاؤ، پورے شہر میں نگری جمع کی جائے۔ 1 مہینے تک ساری نگریوں کو جمع کیا گیا، پھر اس میں آگ لگائی گئی اور آگ کو لگایا گیا۔ جب وہ آگ شعلہ زن ہو گیا، اوپر سے کوئی پرندہ گزرتا تو پرندہ جل کر کے آگ میں مل جاتی اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا نمرود نے کہ ابراہیم تو باز آ جا ورنہ تجھے اس میں آگ پھینک دیا جائے گا۔ اس سے پہلے مکالمہ ہوا، نمرود کے ساتھ مکالمہ ہوا کہ نمرود نے ابراہیم سے کہا ابراہیم یہ بتا کہ تمہارے خدا کے اندر کیا خوبی ہے جو مجھ میں نہیں ہے؟ حضرت ابراہیم نے کہا کہ میرا خدا وہ ہے جو انسان کو مارتا ہے اور زندہ بھی کرتا ہے۔ نمرود فوراً بات سمجھ گیا، جیل خانے سے ایک آدمی کو لایا جو بے گناہ تھا، اس کو مروا دیا اللہ کے حکم سے، اور دوسرا آدمی جو گناہگار تھا جن کو پھانسی کا پھندا میں لٹکنا تھا ان کو بلا کر کے ان کو آزاد کر دیا۔ کہا کہ دیکھو میں نے بھی دونوں آدمی کو ایک کو مار ڈالا، ایک کو میں زندہ کر دیا۔
میرے بزرگوں اور دوستوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ ان کے پاس عقل نہیں ہے۔ جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ زندگی کس کا نام ہے اور موت کس کا نام ہے، اس سے نمرود ناواقف ہے۔ پھر آگے بڑھ کر کے حضرت ابراہیم نے کہا کہ اچھا یہ بتلاؤ کہ میرا خدا تو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، مغرب میں چھپا دیتا ہے، تمہارے اندر اتنی ہمت ہے، طاقت ہے، خدائی کا دعویٰ ہے تو تم مغرب سے نکالو، مشرق میں چھپا دو۔ یہی وہ جملہ تھا کہ نمرود اپنی قوم کے سامنے عاقیدہ ہو گئے، شرمندہ ہو گئے اور آگ میں غصے سے آتشودا ہو گئے۔ پھر سمجھ میں کچھ بات نہیں آئی تو ایک انجینئر بنایا گیا اور حضرت ابراہیم کو اس نے رسی سے باندھ کر کے بٹھایا گیا اور گھما کر کے حضرت ابراہیم کو اس آگ میں ڈالا گیا۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم کو جیسے ہی آگ میں ڈالے جانے لگا، فرشتوں کو توڑا مچ گیا، زمین ساکت ہو گئی، چرند پرند جہاں جو جہاں تھا وہ سب وہاں بیٹھ گیا، کیونکہ وہ زمین پر ایسا واقعہ کبھی پیش نہیں آیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے فرشتوں کو حکم دے دیا کہ جاؤ ابراہیم کے پاس، جاؤ کسی ابراہیم کے پاس، پوچھو تم کو کیا ضرورت ہے۔ آسمان والے فرشتے آتے ہیں، وہ بادل کا حاکم ہوتا ہے، جب ابراہیم سے کہتا ہے کہ ابراہیم تم مجھے کہو، میں بادل اٹھا دیتا ہوں، بارش برسے گی، آگ کھل جائے گی۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ مجھے آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد ہوا والے فرشتے آتے ہیں، ابراہیم سے کہتا ہے کہ ابراہیم آپ مجھے کہیے، میں ہوا کو چلا کر کے سارے آپ کو بجا دوں گا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، کوئی فرشتے کی بات حضرت ابراہیم نے نہیں مانی۔ آج اس اللہ کی دین کے خاطر میں آگ میں جا رہا ہوں، وہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، جیسے ہی آگ میں حضرت ابراہیم کو پھینکا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، کہ ہم نے کہا کہ آگ تو ابراہیم پر ایسا ٹھنڈک بن جا، ایسا جیسا کہ دنیا میں ایئر کنڈیشن ہوتا ہے، نہ اسی ابراہیم کو دقت ہو، نہ گرمی ہو، نہ ٹھنڈی ہو۔ آگ ابراہیم کے گلزار بن گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں 7 دن تک رہے اور جس رسی میں ڈالا گیا، جس طوفان میں ڈال کر کے پھینکا گیا آگ میں، وہ تمام کے تمام جل کر کے راکھ ہو گیا۔ لیکن حضرت ابراہیم کے ایک بار بھی اس آگ میں جل کر کے راکھ نہیں ہوا۔ حضرت ابراہیم جب باہر نکلتے ہیں تو یہ کہتا ہے کہ اللہ، میں نے ایسا مزہ اور ایسی راحت اس آگ میں محسوس کی ہے کہ دنیا میں آج تک ایسی راحت اور ایسا لذت محسوس نہیں کیا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اس کے بعد حضرت ابراہیم کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے عراق کو چھوڑ کر کے ملک شام جائیں گے۔ ملک شام کا تذکرہ راستے میں مصر پڑتا تھا، وہاں ایک بادشاہ تھا، ظالم بادشاہ تھا، زناکار بادشاہ، بدکار بادشاہ تھا۔ وہ کسی بھی خاتون کو پکڑتا، اپنے حجرے میں لاتا اور اس کے ساتھ زناکاری کرتا۔ حضرت ابراہیم کو بات معلوم تھی۔ حضرت ابراہیم نے اپنی بیوی سے، حضرت سارہ سے کہا کہ جیسے بادشاہ کے قاضی تمہیں پکڑے، تم کہتے نا کہ ابراہیم میرا دین بھائی ہے، مجھے پکڑے گا، میں کہہ دوں گا کہ سارہ میری بیوی ہے۔ یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ بادشاہ کے خادموں نے حضرت ابراہیم اور سارہ کو پکڑ کر کے، رات کا موقع تھا، لے کر کے دربار میں پہنچ گئے۔ نمرود نے اس سے سوال جواب کیا، لیکن اس کے بعد بھی بات نہ مانی۔ نمرود زناکاری کے واسطے اپنے ہاتھ کو سارہ کی طرف بڑھایا، جیسے بڑھایا اس کا ہاتھ شل ہو گیا، اس کا ہاتھ بچہ ہو گیا، کام نہیں کر رہا تھا۔ نمرود نے سارہ سے کہا کہ اپنے خدا سے دعا کرو کہ میرا ہاتھ ٹھیک ہو جائے گا، میں تم کو چھوڑ دوں گا۔ سارہ نے خدا سے دعا کی، اس کا ہاتھ صحیح ہو گیا۔ پھر اس کمینے نے پھر دوبارہ ہاتھ بڑھایا زناکاری کے لیے، پھر ہاتھ شل ہو گیا۔ پھر اس نے دعا کروائی سارہ سے، پھر دعا قبول ہو گئی، اس کا ہاتھ درست ہو گیا۔ پھر اس کے بعد نمرود نے کہا ایسا لگتا ہے کہ تو کوئی جنی ہے، تو کوئی بھوت ہے، کوئی انسان نہیں ہے۔ ایسا کرتا ہوں، میرے پاس حضرت حاجرہ ہے، میں خدمت کے لیے دیتا ہوں کہ تمہارے خاتمہ بنے گی اور تمہاری خدمت کرے گی اور تم یہاں سے چلے جاؤ۔ الغرض وہ نمرود بادشاہ حضرت حاجرہ کو سارہ کی خدمت کے لیے دیتا ہے۔ اب وہاں سے حضرت سارہ آگے بڑھتی ہے، راستے میں نکاح ہو جاتا ہے حضرت ابراہیم سے، اور 87 سال کی عمر ہو جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم کو اولاد نہیں ہے، بڑھاپے کی عمر میں آ چکے ہیں، لیکن کوئی بڑھاپے کا سہارا نہیں ہے جو لاٹھی پکڑ کے آگے لے جائے، تو پانی پلانے والا نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بارہا دعا کرتا رہا، ربی ہب لی من الصالحین
ربی ابری رسالی کہ اللہ مجھے ایک نیک سارے اولاد عطا فرما۔ میرے بزرگوں اور دوستوں واقعات بہت لمبے لمبے ہیں لیکن میں انتظار کے ساتھ پیش کر رہا ہوں۔ وہاں سے حضرت حجرہ کو لے کر کے حضرت سارہ کو لے کر کے وہاں سے نکلے، ملک شام پہنچ گئے۔ پھر وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا کہ حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل پیدا ہو چکے تھے، 13 سال کی عمر ہو چکی تھی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے یہ کہا کہ حضرت حاجرہ کو لے کر اور اپنے بیٹے کو لے کر کے ایسی جگہ میں پہنچ جاؤ جہاں نہ چرند ہو، نہ پرند ہو، نہ درند ہو، نہ پانی ہو، نہ پہاڑ ہو، نہ سمندر ہو، نہ تالاب ہو، نہ کوئی انسان ہو، کوئی بنجر زمین ہو، نہ کھیت کے قابل ہو، نہ کاشتکار کے قابل ہو، ایسی جگہ میں پہنچ جاؤ۔ حضرت ابراہیم اپنی بیوی حضرت حاجرہ اپنے بیٹے اسماعیل کو لے کر کے پہنچ جاتے ہیں، اس جگہ چھوڑ کر کے وہاں سے واپس ہو جاتے ہیں جہاں پر ابھی زمزم ہے اور مسجد حرام کا بڑائی حصہ ہے، وہاں میں چھوڑ کر کے حضرت ابراہیم اپنی بیوی سے بات کیے بغیر وہاں سے واپس لوٹ جاتے ہیں۔ حضرت حاجرہ ابراہیم کے پیچھے ہو رہی ہے، بار بار کہتی ہے کہ آپ مجھے ایسی جگہ چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں، کچھ جواب نہیں دیتے ہیں۔ آخر میں حضرت حاجرہ کہتی ہے کہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ حضرت ابراہیم ہاں کہتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت حاجرہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ جائیے، جب اللہ کا حکم ہے تو اللہ مجھے بیکار نہیں کرے گا، ضائع نہیں کرے گا۔ حضرت حاجرہ کے ساتھ کھانے پینے کی چیز تھی وہ چند دنوں میں ختم ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت حاجرہ کے دودھ خشک ہو گیا، بچے پیاس کے لیے پھپھڑانے لگے، رونے لگے۔ حضرت حاجرہ ماں کی محبت شفقت بہت مرتی ہے، اپنے بیٹے کے پیاس کے لیے آگے جاتی ہے، پھر دوڑ کے چلی آتی ہے، پھر جاتی ہے، پھر دوڑ کے چلی آتی ہے۔ اس کے بعد دیکھتی ہے کہ آگے میں دو پہاڑ ہے، صفا اور مروہ نامی پہاڑ ہے، اس میں چڑھتی ہے اترتی ہے، چڑھتی ہے اترتی ہے، صفا پہ جاتی ہے، مروہ پہ جاتی ہے۔ وہاں سے لوٹ کر کے جب لوٹتی ہے پانی کہیں نظر نہیں آیا تو ایک فرشتے نے آواز لگائی، اے حاجرہ، کہا بتائیے میں آپ کی آواز سن رہا ہوں، کہا کہ جاؤ جہاں ابراہیم بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ ڈیرے لگ رہے ہیں، وہاں سے نشمہ بن رہا ہے۔ وہاں سے دوڑی ہوئی آئی، دیکھا کہ حضرت اسماعیل ڈیرے لگ رہے ہیں اور وہاں سے پانی بن رہا ہے۔ اس کو حضرت حاجرہ نے گھیر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا حضرت حاجرہ اگر اس کو نہیں گھیرتی تو پوری زمین دنیا بھر میں کوئی ایسا حصہ نہیں ہوتا جہاں زمزم موجود نہیں ہوتا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، حضرت ابراہیم کی اس امتحان میں کامیابی کے بعد آخری امتحان جو ہمارے حضرت ابراہیم سے وہ امتحان کے بعد اپنے بیٹے کو ہوا کے لائق قربان کر دو۔ مسلسل 3 رات آپ نے خواب دیکھا، ہر خواب کو دیکھنے کے بعد ایک جان کے بدلے میں 100 اونٹ حضرت ابراہیم میں ضرور کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھتے رہ گئے۔ اس کو حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے سے کہا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، حضرت ابراہیم نے بیٹے سے کہا کہ ایسی سی بات میں خواب دیکھ رہا ہوں، اور بیٹا بھی قربان تھا، نیک تھا، وفادار تھا۔ بیٹے نے باپ سے کہا کہ باپ آپ کو جس چیز کا حکم دیا گیا ہے آپ اسے کر گزریے۔ آخرکار حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو لے کر کے میدان میں پہنچتے ہیں، راستے میں آپ کو روکتا ہے، لیکن حضرت ابراہیم کنکر کو اٹھا کر کے 7 بکر رکھی تھی، اس کو مارا، وہاں سے لایا۔ آخر حضرت بابا کو دائیں سے حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو لٹا دیا۔ بیٹے باپ سے کہا اے جان میں آپ کا بیٹا ہوں، ایسا نہ ہو کہ حالت میں آ کر کے آپ گردن پہ چھوڑنا چاہیے، ایسا کسی نے آپ کو قربان دیجیے، میرے آنکھ میں پٹی ڈال دیجیے، آپ چھوٹی کو دیجیے، آپ چاہیے۔ میرے بزرگوں یہ کام کرنے کے بعد حضرت ابراہیم چھوٹی چلاتے چھوٹی کام کرتی ہے۔ آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ جنت سے بیٹے کو لے کر کے آؤ۔ حضرت ابراہیم نے کہا اس کو ضرورت ہے۔ میرے بزرگوں دوستوں، آخرکار اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کیا آپ کو سچ کر دکھایا ہے، میں ایسے احسان کرنے والوں کو بتا دیتا ہوں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، یہاں سے قربانی کا وجود شروع ہوا، حالانکہ قربانی اس سے پہلے بھی کی جا چکی تھی۔ ہر قوم میں، ہر مذہب میں، ہندو ہو، عیسائی ہو، یہود ہو، نصارہ ہو، ہر مذہب میں قربانی کا وجود پایا جاتا ہے۔
اس نے کہا کہ میں شادی کروں گا اپنی ماں سے. جب حابیل نے کہا کہ نہیں اپنی ماں سے میں شادی کروں گا وہ میرے لیے حلال ہے. حابیل نے کہا کہ نہیں, تمہارے ساتھ جو بات پیدا ہوئی ہے وہ کالی کلر کی ہے, میرے ساتھ جو بات پیدا ہوئی ہے وہ خوبصورت ہے, میں ان سے شادی کروں گا. آپس میں مشورہ سے بات نہ بنی. دونوں بھائیوں نے کہا کہ قربانی پیش کرو, جس کی قربانی قبول ہو جائے گی وہ علیمہ سے شادی کر لے گا. دونوں بھائیوں نے قربانی پیش کیا. اس زمانے میں قربانی قبول اس طرح ہوتی تھی کہ لوگ اپنے صدقہ خیرات کو پہاڑ پہ جگہ کے ڈال دیا کرتے تھے. آتی تھی اور وہ جگہ کر کے کام کر دیتی تھی. میرے بزرگوں دوستوں بہت جلدی کے ساتھ میں آپ سے بات پیش کر رہا ہوں. حضرت حابیل نے اپنے ایک مہینہ کو قربانی دیا اور حابیل کاشتکار تھا, کسان تھا. اس نے بدلے کی قربانی پیش کی. آسمان سے آگ آئی اور حابیل کے بیٹے کو جلا کر کے رات کر کے واپس ہو گئے. وہ حابیل بھائی کو دیکھا تو آگ پیدا ہو گیا. میں مدد کروں گا, اس کے بعد ہی ہم ایمان سے شادی کر سکتا ہوں. میرے بھائیوں, وہ بھائی بھی بہت ہی اطاعت گزار تھا. اس نے کہا کہ دیکھو بھائی, اگر تم نے میری طرف ہاتھ بڑھایا تو میں تجھ کو ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا. اگر تم مجھے قتل کر ڈالے گا میں تجھے کچھ نہیں کروں گا. انی اريد ان تبوء باسمي واسمي فتكون من اصحاب النار. میں چاہتا ہوں کہ میرا گناہ تمہارا گناہ تمہارے سر پہ لادا جائے. اللہ کے بزرگوں اور دوستوں, حابیل کے نفس نے ان کو مارا. فتوعت له نفس قتل اخيه. اس نے اپنے بھائی کو مار ڈالا اور اپنی ماں سے شادی کر. حضرت آدم حج کے لیے گئے ہوئے تھے. معلوم ہوا وہاں سے لوٹے دیکھا کہ ہر چیز میں تبدیلی ہو گئی ہے. حابیل سے پوچھا کہ حابیل کہاں ہے؟ کہا کہ مجھے نہیں معلوم ہے. کہا کہ مجھے پتا چلا ہے کہ تم نے اس کو قتل کر دیا ہے. کہا کہ اگر میں اس کو مارتا تو اس کا خون زمین تو ہوتا, لیکن خون کہاں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی وقت زمین کو حکم دیا کہ زمین آج سے لے کر کے قیامت تک جتنا بھی خون اس پہ بہے گا اس کو تم مت نکلنا. اس کے بعد سے لے کر آج تک قیامت تک کسی بھی انسان کا, کسی بھی جانور کا خون زمین نکلنا چھوڑ دیا. اور بس میرے بزرگوں اور دوستوں, اس طریقے سے قربانی حضرت آدم سے شروع ہو کر حضرت ابراہیم تک پہنچا. پھر نبی اکرم کے مدینہ منورہ پہنچے تو وہاں بھی آپ نے 10 سال لگاتار قربانی دیتے رہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی قربانی کر سکتا ہے پھر بھی قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے. میرے بزرگوں اور دوستوں, صحابہ نے اللہ کے رسول سے عرض کیا قربانی کیا. اللہ کے رسول نے کہا کہ تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم کی سنت ہے اور جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نبی ہے, اس لیے تم اپنے جانور کو خوب کھلاؤ پلاؤ توڑا کرو اور تاکہ تمہیں صحیح طور پر نیکی مل جائے. میرے بزرگوں اور دوستوں, قربانی کیجیے ضرور کیجیے, لیکن خوشی کے ساتھ کیجیے. گوشت کو غریبوں میں تقسیم کیجیے. آپ کے رشتے دار میں آپ کے دوستوں میں قریب ہے اس کو دیجیے. آپ خود کھائیے پلائیے, دوستوں کو کھلائیے پلائیے. اور کچھ مسئلہ جان لیجیے, اس کے بعد میں اپنی بات ختم کر دوں گا. جیسا کہ کہا ہے کہ کچھ مسئلہ بتا دیجیے آخر میں. قربانی کے جانور کے لیے ضروری ہے کہ وہ ظاہری اور باطنی عیبوں سے پاک ہو. ظاہری اور باطنی عیبوں سے پاک ہو. کسی جانور کا سینگ نہیں ہے, بالکل نہیں ہے, اس کی قربانی جائز ہے. لیکن سینگ ہے, سینگ کچھ جگہ ہے تو آپ دیکھنا ہے کہ 1/3 سے کم ہے یا اس سے زیادہ ہے. اب 1/3 سے آگے بڑھ کر ٹوٹ چکا ہے پھر اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہوگی. اگر سینگ کا صرف بہت اتر چکا ہے, خدا باقی ہے, تو پھر اس جانور کی قربانی جائز ہوگی. اس طریقے سے دم نہیں ہے, لنگڑی نہیں پیچھے کا, تو اس جانور کی قربانی نہیں ہوگی. اگر دم ہے, چھوٹی ہے یا بڑی ہے, تو اس جانور کی قربانی درست ہو جائے گی. یا دم کٹی ہوئی ہے, 1/3 سے زیادہ ہے, تو اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہوگی. اسی طریقے سے جانور اندھا ہے, کانا ہے, پھینگا ہے, تو اندھا ہے تو جانور کی قربانی جائز نہیں ہوگی. لیکن اگر آنکھ کی روشنی کمزور ہے لیکن دیکھتی ہے تو ایسے جانور کی قربانی درست ہے اور جائز ہے. اگر قربانی کرتے وقت پیٹ میں بچہ نکل آیا,
بچہ زندہ ہے تو اس بچے کی قربانی کرنا جائز ہے اور اس کا گوشت کھانا بھی جائز ہے. اگر کوئی آدمی اس بچے کو ذبح نہیں کرتا ہے تو قربانی کے بعد اس جانور کو گوشت کھا کر کے صدقہ خیرات کرنا واجب ہے. اس کی قربانی اگلے سال کرنا جائز نہیں ہے. اس طریقے سے گائے کے اندر 7 آدمی کا حصہ ہونا چاہیے کم سے کم. اس سے کم بھی ہو سکتا ہے لیکن 7 آدمی سے آگے کی گنجائش نہیں ہے. ہر آدمی کو قربانی کرنے کی نیت ہو, گوشت کھانے کی کسی کی نیت میں ہو. کسی بھی ایک آدمی کی گوشت کھانے کی نیت ہو گئی تو یاد رکھیے کسی بھی آدمی کی قربانی درست اور جائز نہیں ہوگی. اسی طریقے سے 7 آدمی کو گوشت جو ہے وزن کر کے دینا ضروری ہے. کسی کو کم دیا کسی کو زیادہ دے دیا یہ فقہاء نے لکھا ہے کہ سود ہو جائے گا. اس لیے اس سے بچنا چاہیے. گوشت کو اٹکل سے نہیں دینا ہے بلکہ وزن کر کے گوشت کو تقسیم کرنا ضروری ہوتا ہے. میرے بزرگوں اور دوستوں اور بھی بہت سارے مسائل ہیں. اگر جانور کا دانت نہیں ہے, بالکل دانت نہیں ہے لیکن عمر پورا ہو چکا ہے, گائے کا 2 سال ہو چکا ہے, کسی بکری کا 1 سال ہو چکا ہے تو اس جانور کی قربانی جائز ہے. لیکن دانت نکلا, لیکن کچھ دانت گر گیا, لیکن جتنا دانت گرا ہے اس سے زیادہ دانت ابھی منہ میں باقی ہے تو پھر ایسے جانور کی قربانی کرنا جائز ہوگا. اور بھی بہت طرح کے مسائل ہے. کان کٹا ہوا ہے اور اس میں سراخ ہو گیا ہے تو دیکھنا ہے کہ اگر کوئی عیب ہے جانور کے اندر, اگر کوئی عیب ہے تو دیکھنا ہے کہ 1/3 سے کم ہے یا اس سے زیادہ ہے. اگر 1/3 تک ہے یا اس سے کم ہے تب تو جائز ہے. اگر اس سے زیادہ ہے پھر کسی بھی جانور کی قربانی جائز نہیں ہوگی. اس بات کا لحاظ رکھا جائے. اور قربانی کے جانور کو ابھی آپ کے پاس 1 ہفتہ باقی ہے, اپنے قربانی کے جانور کو خوب کھلائیے پلائیے اور اپنی جانور کو خود اپنے ہاتھوں سے ذبح کیجیے. ذبح کرنا آتا ہے تو خود ذبح کیجیے, نہیں آتا تو کسی اور سے کروائیے اور ذبح کرنے کے وقت وہاں پہ ضرور کھڑا رہا کیجیے. اس کے نبی اکرم نے حضرت فاطمہ سے کہا کہ تم اپنے جانور کی قربانی کے پاس کھڑی رہا کرو, اس لیے کہ جانور کی خون کا قطرہ جب زمین پر گرتا ہے تو ہر قطرے کے بدلے میں ان کے پیچھے تمام گناہ کو اللہ پاک معاف فرما دیتا ہے. میرے بزرگوں اور دوستوں, یہ چند موٹی اور بہت ہی اختصار کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے بات پیش کی ہے. اللہ پاک سے دعا کیجیے کہ ہم سبوں کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے اور قربانی کے ساتھ ساتھ اپنے غصہ کو قربان کرے, اپنی انعام کو قربان کرے, اپنے ناجائز خواہشات کو قربان کر دے, دشمنی کو ختم کر دے, عداوت کو قربان کرے. آپس میں بات نہیں ہوتی ہے اس کو قربان کر دے. قربانی کا مقصد یہی ہے. قربانی اللہ تعالیٰ ہی چاہتا ہے. اللہ کو قربانی کے جانور کا گوشت خون نہیں پہنچتا, وہ تو دیکھنا چاہتا ہے کہ انسان کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف کیسا ہے. میرے بزرگوں اور دوستوں, خیر اللہ پاک سے دعا کیجیے کہ ہم سبوں کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.